الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفى وعلى آلہ المجتبى وعلى اصحابہ المرتضى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ملت، علماء اہل سنت، سادات کرام، بزرگوں، بھائیوں، بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. جو آیت کریمہ مجھے پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ کوئی بھی مصیبت تم تک نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو تم اپنے ہاتھ سے کماتے ہو، اور وہ کثرت سے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب پہلے کی قوموں پر کوئی عذاب آتا تو اس عذاب میں پوری کی پوری قوم فنا کر دی جاتی، ان میں سے کوئی بھی نہ بچتا. جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو پوری کی پوری قوم سوائے ان کے جو اپنے حضرت لوط علیہ السلام کے گئے تھے، ان کے سوائے پوری کی پوری قوم پلٹ دی گئی. حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی پر چڑھے تھے، ان کے سوائے پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیا گیا. مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی یہ خاصیت ہے کہ ان پر کبھی بھی عذاب استحصال نہیں آئے گا. وہ عذاب جس میں پوری کی پوری قوم کو فنا کر دیا جائے، وہ عذاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت پہ نہیں آئے گا جب تک کہ ان میں آخری مومن موجود ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی امت کو عذاب دینا نہیں چاہتا جب تک کہ آپ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں موجود ہو. مگر اس امت پہ عذاب آئے گا تو اس قدر آئے گا کہ وہ ٹکڑوں میں آئے گا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو ایک موقع ملے، ایک سیکھ ملے اور وہ رجوع کرے، وہ توبہ کرے. آج ہم جس مشکل میں پڑے ہیں، اگر ہمیں دیکھنا ہو کہ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے یا عذاب ہے تو ہم کیسے دیکھیں؟ آج کورونا کی وجہ سے، دوسری مشکلوں کی وجہ سے سب پریشان ہیں. علماء فرماتے ہیں کہ یہ عذاب ہے، آزمائش ہے. تو عذاب کیسے اور آزمائش کیسے؟ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ہمارے لیے عذاب ہے تو یہ عذاب کیسے؟ اور اگر دیکھنا چاہیں کہ یہ آزمائش ہے تو آزمائش کیسے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت، کوئی مشکل آپ پہ آئے اور اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ یہ آزمائش ہے یا عذاب ہے تو دیکھیں کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، اس مشکل کی آنے کی وجہ سے، اس مصیبت کی آنے کی وجہ سے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں تو یہ آزمائش ہے. اور اگر آپ اس مصیبت کی آنے کی وجہ سے، اس پریشانی کی آنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں تو یہ عذاب ہے. تو آج ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھیں، سب کو اپنے اپنے اعمال پتہ ہوتے ہیں. آج ہم خود سے سوال کریں کہ آج اتنے مہینوں سے جس مشکل میں ہم مبتلا ہے، کیا اس مشکل کے آنے کی وجہ سے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوئے یا دور ہوئے؟ ہم دیکھیں کہ یہ مشکلیں آنے سے پہلے ہمارے اعمال کیا تھے، ہم کس طرح اپنی زندگیاں گزار رہے تھے. کیا یہ وبا آنے کے بعد، یہ مشکل آنے کے بعد ہمارے اعمالوں میں کوئی فرق پڑا ہے، کوئی تبدیلی ہوئی ہے؟ کیا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کی بارگاہ میں توبہ کی ہے؟ کیا ہم نے اپنے اعمال سدھارے ہیں؟ اگر سدھارے ہو تو مبارک ہو، یہ آپ کے لیے آزمائش تھی. اور اگر نہیں سدھارے، وہی زندگی جو پہلے بتا رہے تھے، اس وبا سے بات سیکھے ہی نہیں، تو یہ بڑی
بات ہے کیونکہ یہ آپ کے لیے عذاب بن چکا ہے۔ تو اب ہم کریں تو کریں کیا؟ اب پتا چل گیا ہے، اب سب کو پتا چل گیا کہ یہ آپ کے لیے عذاب ہوا یا آزمائش ہوئی۔ تو اگر عذاب ہوا تو کریں کیا، اور آزمائش ہے تو کیا کریں؟ اگر عذاب ہے تو پھر تو توبہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ پتا چل گیا کہ عذاب ہے تو اب بچے کیسے؟ توبہ کریں۔ اور اگر آزمائش ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں، خاص کر مکی زندگی میں، تو ایک صبر کا بڑا ہی عظیم نمونہ ہمیں ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اور دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ میں 100 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود اتنی مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دن میں توبہ کرتے تھے۔ اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، اب اس وبا سے نکلنے کے لیے ہم کریں تو کریں کیا؟ قرآن مجید میں ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیش کی ہے کہ نینوا موصل کا ایک بڑا ہی شہر تھا۔ اگر موجودہ حال دیکھیں تو عراق کے اندر کہیں پہ، وہاں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی، شرک اور کفر اور ایک دوسرے کے حق مارنے میں مبتلا تھی، گناہوں میں مبتلا تھی۔ ان کا بڑا سے بڑا جرم یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کا حق مارتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، ان کی زندگیاں چین سے جینے نہیں دیتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو حکم دیا کہ اس چیز سے باز آ جاؤ، توحید کی طرف آ جاؤ، کفر اور شرک سے توبہ کر لو، مگر وہ قوم باز نہ آئی۔ اور پھر حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو وارننگ دی، ان کو چیتونی دی کہ ان قریب ایک عذاب تم پر نازل ہونے والا ہے۔ اب وہ قوم کے لوگ بھی ہوشیار تھے، جانتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو ان کے بڑوں نے ایک مشورہ کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام پر نظر رکھی جائے، اگر وہ رات شہر میں بتاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، مگر اگر وہ شہر سے چلے جائیں تو ان قریب ایک عذاب ہم پر نازل ہونے والا ہے۔ اور لوگوں نے ایسا ہی کیا، حضرت یونس علیہ السلام پر نظر رکھتے تھے۔ ایک رات ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام رات کی تاریکی میں شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ دوسرے دن وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے کالے بادلوں نے شہر کو جکڑ لیا، چاروں طرف سے کالے بادل آنے لگے، شہر میں تاریکی چھا گئی۔ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہم پر عذاب نازل ہونے والا ہے۔ لوگ پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اور حضرت یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے، مگر حضرت یونس علیہ السلام کہیں پہ ملے نہیں۔ جب ملے نہیں تو لوگ حیران ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، اپنا بوریا بستر باندھا اور جنگلوں میں چلے گئے۔ ماں اپنے بیٹے سے جدا ہو گئی، شوہر اپنے بیوی سے جدا ہو گیا، پھٹے کپڑے پہن کر اپنے سامان لے کر سب جنگلوں میں چلے گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے لگے، رونے لگے اور کہنے لگے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام آ جائیں تو ہم ان کے دیے ہوئے پیغام کو قبول کر لیں گے۔ روتے رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ ہی گیا، کیوں نہ آتا؟ رب تبارک و تعالیٰ بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی رحمان ہے۔ 70 ماؤں سے زیادہ اگر کسی کی ذات ہے جو ہم سے پیار کرتی ہے تو وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کی رحمت کو جوش آیا، اور وہ جو عذاب تھا ان بندوں کی خالص توبہ کی وجہ سے وہ عذاب اٹھا لیا گیا۔ توبہ میں یہ اثر ہے کہ جو عذاب آ چکا ہے وہ بھی ہٹا دیا جاتا ہے، اور یہ عذاب استحصال تھا،
جس میں پوری کی پوری قوم فنا کر دی جاتی، وہ عذاب بھی توبہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی وجہ سے اٹھا لیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں اس واقعے کا بھی ذکر کرتا ہے، یہ سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے۔ تو ہم کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس میں سے جو مثالیں دی گئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے لیے سیکھ ہے۔ اس میں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہمارے اعمال تو ہمیں پتہ ہی ہے، اگر اچھے ہیں تو آزمائش ہوگی، اگر برے ہیں تو عذاب ہوگا، تو کیوں نہ توبہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ جو اچھا ہو وہ توبہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اچھا ہے؟ پھر بھی وہ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ کرتے تھے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی سے، تمہاری صحت کے ساتھ اور تمہارے بچوں کے ساتھ، تمہارے رزق کے ساتھ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم آزمائے جائیں گے، تو کیوں نہ اس کی تیاری کی جائے، کیوں نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیوں نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ یہ آج ہم نے جنت کو بڑا ہی آسان بنا لیا ہمارے لیے۔ امید رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے یقیناً امید رکھنی چاہیے، مگر اعمال بھی ایسے کرنے چاہیے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو، جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کی آیت میں فرماتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں بھیج دیے جاؤ گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں ان کو پرکھا نہیں، ان کا ٹیسٹ نہیں لیا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کا ٹیسٹ نہیں لیا ہے، ان کا امتحان نہیں لیا ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جو جنگ احد میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ان کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ امتحان بس زندگی میں ایک دو بار نہیں آئے گا، بلکہ یہ ایک چین ہے جو بار بار آتی رہے گی، آتی رہے گی، آتی رہے گی، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کے درجات بلند کریں، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کریں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑے ہی گھر کے فرزند تھے۔ ان کی ماں نے ان کی پرورش کچھ اس طرح کی تھی کہ ایک بار جو لباس پہن لیتے، دوسری بار ان کی ماں ان کو وہ لباس پہننے نہ دیتے۔ ان کا لباس شام سے آتا اور ایک بار پہن لیا جاتا تو دوسری بار ان کی ماں اجازت نہ دیتی کہ وہ لباس پہنے۔ سب سے بہترین خوشبو، سب سے بہترین عطر لگاتے۔ قبیلہ قریش کی لڑکیاں چاہتی تھی کہ ان کی شادی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے حسن پر فدا ہو جاتے ہیں، حضور کے توحید کے پیغام کو قبول کر لیتے ہیں۔ بس اتنا قبول کرنا تھا کہ مشکلوں کے پہاڑ ان کے اوپر ڈال دیے جاتے ہیں۔ ان کا قبیلہ ان پر مشکلیں پر مشکلیں ڈالتا جاتا تھا۔ ان کی ماں ناراض ہو جاتی ہے ان سے اور چین کی سانس نہ لینے دیتی ہیں۔ بڑی ان کی ماں نے جد و جہد کی کہ پھر سے میرا بیٹا میری طرف آ جائے، مگر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ حضور کے حسن پر فدا ہو چکے تھے۔ ہم تو کہتے ہیں نا ہم عاشق تھے، حقیقی عاشق وہ تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ہجرتیں کی۔ جو ہجرت
حبشہ کی طرف ہوئی تھی، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ہجرت میں شامل تھے۔ جب پتا چلا کہ ہجرت مدینہ ہو چکی ہے تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں۔ جب کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں صحابیوں کا ہجوم ہے۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے اور دور سے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص مینڈی کی کھال اوڑھ کر اس مجلس میں آ رہا ہے۔ دور سے دیکھتے ہیں کہ وہ شخص آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہی مصعب بن عمیر ہے جو مکہ میں ایک بڑی ہی معزز ترین زندگی بتا رہا تھا۔ آج دیکھو میری محبت نے اس کا کیا حال کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو حشر بھی یہی ہوتا ہے، امتحان بھی دینے پڑتے ہیں۔ حقیقی عزت تو حشر میں ملتی ہے، جنت میں ملتی ہے۔ ایک شام کے بزرگ ہے، ایک عالم ہے حضرت ایوب سختیانی متان اللہ بطولی حیات، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رشتہ ہے جو ایک مرے ہوئے شخص کا رشتہ زندہ شخص کے ساتھ ہوتا ہے، مگر یہاں مرے ہوئے ہم ہیں، زندہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ آج ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، یہ جو وبا ہم پہ آئی ہے اس سے کچھ سیکھنا چاہیے، ہم پہ جو مشکلیں آتی ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم اس میں بھی توبہ نہ کریں، اتنی وبائیں آنے کے بعد بھی، ایسی مشکلیں آنے کے بعد بھی اگر ہم سیکھیں نہیں تو پھر کیا ہے جس سے ہم سیکھیں گے؟ یہ موت میتوں سے بھی ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سیکھ کے لیے سب سے اچھی چیز قبرستان میں جانا ہے۔ ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے قبرستان ایک بڑا ہی بہترین ذریعہ ہے۔ یہ آج ہم دیکھیں گے آج ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے میرے بھائیو۔ آج موقع ہے، آج وقت ہے، کیوں نہ اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے، کیوں نہ صبر سے کام لیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ توفیق عطا کرے اور جو کہا گیا ہے اس پر سب سے پہلے مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔